مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ دنیا والے اس لیے بیدار ہو گئے، دنیا والوں کو اس لیے مرچی لگ گئی، دنیا والوں کا ضمیر اس لیے بیدار ہو گیا کہ اس مرتبہ پہلا حملہ مظلوم کے طرف سے آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت سے پہلے پہلے ایک علاقے پر بڑے حالات آئیں گے لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان پر جمے ہوئے رہیں گے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر على دينهم كالقابض على الجمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ تقریباً ایک مہینہ ہونے کو ہے کہ اسرائیلی آتنکیوں کی طرف سے مظلوم مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر اور غزہ پٹی والوں پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور دہشت گردی کے معاملات ہر روز سننے کو اور دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ 7 اکتوبر سے یہ معاملہ بظاہر دنیا کے اعتبار سے شروع ہوا تھا، لیکن یہ معاملہ 7 اکتوبر کا نہیں ہے، یہ 70-75 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ دنیا والے اس لیے بیدار ہو گئے، دنیا والوں کو اس لیے مرچی لگ گئی، دنیا والوں کا ضمیر اس لیے بیدار ہو گیا کہ اس مرتبہ پہلا حملہ مظلوم کے طرف سے آیا تھا۔ اب تک مظلوم خاموش ظلم سہتا رہا، حملے سہتا رہا، تکلیفیں برداشت کرتا رہا، تو دنیا بھی خاموش تھی، زبان کو سی دیا تھا، کوئی لکھنے کو تیار نہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی دکھانے کو تیار نہیں۔ لیکن جب مظلوم نے حملہ کیا، وہ کہتے ہیں نا مرتے کیا نہ کرتے، تو جب حملہ کیا گیا، بھلے مارکیٹ میں جو بھی باتیں چل رہی ہو، حماس کی طرف سے حملہ کرنا اسرائیلیوں کی ایک چال تھی اور اسرائیلیوں کا ایک ہتھ کنڈا تھا، ان کی ایک سازش تھی، جو بھی ہے، فلسطینی آج بھی اور پہلے سے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہیں، کھڑے ہیں اور حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ مسجد اقصی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد اقصی کیا ہے؟
بولے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت سے پہلے پہلے ایک علاقے پر بڑے حالات آئیں گے لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان پر جمے ہوئے رہیں گے. صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد والے. اصل ایمان والے تو وہ ہے، اصل ایمان والے تو وہ لوگ ہیں رات دن حالات کو دیکھ رہے، موتیں دیکھ رہے، لاشیں دیکھ رہے، شہیدوں کو دیکھ رہے، زخمیوں کو دیکھ رہے، تڑپتا ہوا دیکھ رہے، پیاسوں کو دیکھ رہے، بھوکوں کو دیکھ رہے، بے سہاراؤں کو دیکھ رہے، لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، جمے ہوئے. کیا ہے؟ جمے ہوئے. تھوڑے سے حالات پر ہم ڈگمگا جاتے ہیں. اگر ایک فیصلہ، ایک معاملہ ہمارے مرضی کے اگر خلاف ہو جائے اللہ کی طرف سے تو فوراً ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اعمال میں کمیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یار اتنی دعا کیا تھا نا میں نے اللہ سے، پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہوا، نہیں مجھے یہ چاہیے تھا. ایک بات یاد رکھے، ہم اللہ سے بہتر کو مانگتے ہیں، اللہ ہمارے حق میں بہترین کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بہتر اور بہترین کے بیچ میں ایک وقفہ ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک انتظار ہوتا ہے. اس انتظار کے بیچ میں وہ ہماری امتحان کی گھڑی ہوتی ہے. اس انتظار کی جو گھڑیاں ہوتی ہے بیچ میں، وہ ہماری کون سی گھڑی ہوتی ہے؟ بولے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے. ابھی اس میں ہم کو پاس ہو کے نکلنا ہے. ہم کیا تکلیفیں سہیں گے فلسطین والوں کی طرح، کیا حالات سہیں گے بتائے. ابھی چند دن پہلے جبالہ کیمپ پر حملہ کیا گیا. اس حملے نے تو اس کے ایک ہفتہ پہلے جو ہاسپٹل پہ حملہ کیا گیا تھا اس حملے کو بھی بلا دیا. ان گنت لاتعداد لاشوں کی ملبے کے نیچے دبی ہوئی ملی، اور زخمی بے یار و مددگار، ہاسپٹلوں کے اندر کوئی علاج کرنے والا نہیں، سسک رہے، تڑپ رہے. لیکن مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہماری قوم کا مزاج، قوم کا معمول یہ رہا ہے، جب کہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعے کو دیکھ کر واویلا کرتے ہیں، اہو بکا کرتے ہیں، چند دن کے بعد اس واقعے کو بھول جاتے ہیں. ابھی دیکھیں نا 7 اکتوبر میں اور آج کے دن میں مسلمانوں کے مزاج میں جو گرمی تھی وہ اب باقی نہیں ہے. سب اپنے معمولات پہ آ گئے. ایسا ہی ہے نا، سب اپنے زندگی پہلے جیسی گزارتے تھے آج ویسے ہی گزار رہے، اپنے اپنے معمول پہ آ چکی ہے سب کی زندگی. بھول گئے کیا ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غزہ پٹی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کھانا بند کیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، اور ڈاکٹروں کو علاج کرنے سے روکا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کو مارا جا رہا ہے، اور علاج کی ادویات ساری ختم ہو گئی ہے. ہفتے میں ایک دن پانی جب بند ہوتا ہے نا ہمارے علاقے میں، پیپر میں آتا ہے جمعرات کے دن پانی بند، تو ہم پہلے سے فکر مند ہو جاتے ہیں، بدھ کے دن پانی بھر بھر کے رکھتے ہیں، بھائی جمعرات کے دن پانی کی کمی نہ ہو. وہاں پانی ہی بند کر دیا گیا، گدلے پانی کو مجبوراً پینا پڑ رہا ہے. کیا کریں گے؟ حالات جب آتے ہیں نا اس وقت ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. مجبوری میں انسان جینے کے لیے کیا کرے گا؟ کھانا نہیں، پانی نہیں، اور جتنے مددیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ مددوں کی تعداد ان کے لیے ناکافی ہے. اس لیے کہ نقصان جب 100 روپے کا ہوا ہے، 10 روپے کی مدد کر کے اس کا خمیازہ پورا نہیں کیا جا سکتا. ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی اتنی سی مدد سے ہم پوری نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اہو بکا واویلا کرنا چھوڑ دیا. ایک مجلس سے لگا دی، ایک مرتبہ جمعہ کے اندر خطبہ دے دیا، ایک پروگرام لے لیا، ایک جلسہ جلوس کر دیا اسٹیج پہ، ان کے لیے بینر لگا دیے، اسٹیٹس اور واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا. ہم نے ہمارا اپنی طرف سے حق ادا کر دیا. حالانکہ وہ بمباری کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. ہم جب یہ دیکھتے نا ویڈیوز سامنے آتے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پر آتے ہیں نا، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، آپ سب دیکھتے ہوں گے، ٹویٹر پر، تو ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان مسلم ممالک کے حکمرانوں پہ کہ ان کے پیشانی پر جیو
کیوں نہیں رینگتی ہے؟ ان کا کلیجہ کیوں ہلتا نہیں ہے؟ انہیں درد نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانی کسے کہا ہے؟ ساری دنیا پر، ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اگر مظلوم ہو تو دنیا کے کونے کونے کے اندر مسلمانوں کو درد ہونا چاہیے، وہ میرا بھائی ہے۔ آج ہمارے سگوں پر اگر ایسے حالات آ جائیں یا ہماری اپنی فیملی پر اگر ایسے حالات آ جائیں، ہم اس طرح سے مطمئن بیٹھیں گے؟ آپ بتائیں، مطمئن بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو بھائی نہیں سمجھتے۔ ہم ان کو کیا نہیں سمجھتے؟ ہمارے نبی کی باتوں پر ہم ایمان نہیں لائے ہیں۔ اگر ایمان لاتے تو سمجھتے، جانتے ہیں، مانتے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح سے ہم نے ایمان لائے اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے مانا ہے۔ لیکن ہم یقینی طور پر ہم اس کو نہیں مانتے۔ اگر مانتے تو زنا نہیں کرتے، مانتے تو چوری نہ کرتے، مانتے تو دھوکہ نہ دیتے، مانتے تو بدنظری نہ کرتے، مانتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، مانتے ہیں تو ہم نماز قضا نہ کرتے۔ اس لیے کہ اگر ہم کو یقین ہوتا جس طرح سے چھٹی کرنے پر سیلری کٹیں گی، اس کا اتنا یقین ہے کہ ہم چھٹی نہیں کرتے، ہوتا ہے نا ایسا، تو ہم کتراتے، فیملی والوں کو ایڈجسٹ کرنے لگاتے، نہیں ایک دن دو دن کی چھٹی نہیں کر سکتا میں، میری سیلری کا بڑا حصہ کٹے گا۔ تو اس پر اتنا یقین ہے کہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہم کو یقین نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم ان سب چیزوں سے بچ جاتے، ہم ان سب چیزوں سے بچ جاتے نا۔ دیکھیں آج وہی معمول کی زندگی، کوئی فرق نہیں ہے، شادی بیاہ میں وہی لاکھوں کا خرچہ، وہی ہلدی، وہی مہندی، وہی رجاقہ، وہی ناچ گانا، وہی تماشا، وہی ڈی جے بج رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، برتھ ڈے منانا نہیں چھوڑ رہے ہیں، شادیوں میں ناچ گانا نہیں چھوڑ رہے، تماشائی بنے بیٹھے نہیں چھوڑ رہے، ایسے شادیوں میں شرکت کرنا نہیں چھوڑ رہے، فضول خرچیاں نہیں چھوڑ رہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ کیسے ساتھ ہیں؟ اس کو ساتھ کہتے ہیں؟ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں۔ خلاف ہونے کا کچھ تو اظہار کرو، زبانی اظہار ہوتا ہے کیا؟ جس طرح سے کئی اسٹیٹوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، کئی لوگوں کے زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ اسرائیلی پروڈکٹوں کا بائیکاٹ کرو۔ کیا کرو؟ سنا ہے نا؟ لیکن ہمارا عمل اس پر ہے نہیں، ابھی تک مکمل طور پر ہے نہیں۔ الحمدللہ کئی جگہ پہ کیا جا رہا ہے اور کافی نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم کو نقصان کی طرف نہیں دیکھنا ہے، نقصان ہو یا نہیں ہو، ہم اپنی طرف سے اپنے غم کا، اپنے نفرت کا، اپنے غصے کا اظہار کریں گے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ سے؟ آپ جا کے بمباری کریں گے فلسطین میں؟ بتاؤ کون ہے اس مجمع میں جو ابھی بیان سننے کے بعد جمعہ کے بعد سیدھا اپنی سامان وغیرہ کو لپیٹیں گا اور فلسطین کے لیے نکل جائیں گا؟ کوئی ہے اس میں؟ نہیں کر سکتے نا، بولو کیا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے اتنا۔ یا کوئی آپ ٹیلی گرام کر دے سعودی عرب کے حکومت کو یا ترکی کے بادشاہ کو یا اردن اور لبنان کے بادشاہ کو ٹیلی گرام کر دے کہ بھائی یہ سب روک دو ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی کر سکتا ہے اس میں؟ تو جب یہ نہیں کر سکتے نا تو جو کر سکتے وہ تو کرو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ سے کیا ہوگا، اور ابھی بھی نہیں کیا ہے۔ آپ ہوٹلوں میں جا کر دیکھیں، 70% مسلمانوں کی ہوٹلیں ہیں پونا کے اندر، ہر جگہ بھی، اس لیے کہ کھانے پینے میں مسلمان بہت آگے ہیں، اور یہ بات مشہور بھی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد سب سے پہلی بدعت جو اس امت میں رائج ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے، جدھر دیکھے ادھر مسلمان۔ تو ان ہوٹلوں کے اندر صرف پینے والوں کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ ان پروڈکٹوں کا بائیکاٹ کرو، بیچنے والوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ ابھی تک ان کے ہوٹلوں میں وہ چیزیں بک رہی ہے۔ اتنی بھی غیرت نہیں ہے چند ٹکوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہوں۔ ارے سگا جب بھائی دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں نا تو شادی بیاہ اور جنازوں میں نہیں جاتے ہم، حالانکہ ان کے جانے نہیں جانے سے نکاح میں اور جنازوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھئی میرا بھائی نہیں آیا اس لیے میں اس کو دفناؤں گا نہیں، ایسا کبھی سنا ہے آپ نے؟ میرا بھائی نہیں آیا اس کے لیے شادی کو روک دو۔ ارے باپ نہیں آیا دھلے کا تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، ہم نے پڑھا ہے ایسے۔ کہاں ہے ابا؟ بولے ٹریفک میں پھنسے ہوئے، 10 منٹ باقی ہے باپ کے آنے کو، پھر بھی مولوی صاحب جلدی پڑھاؤ۔ تو کسی کے لیے نکاح رکتا نہیں ہے، جنازہ رکتا نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود ہم نہ نکاح میں جاتے ہیں اور نہ جنازے میں جاتے. کیوں؟ اپنے نفرت کا اظہار. اس کو پتا تو چلے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں, میں تجھ سے کیا ہوں. ہماری نہ جانے سے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا, وہ کھانا کھائیں گا, پھر بھی پیٹ بھر کے کھائیں گا, دبا کے کھائیں گا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں جاتے ہیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ ہم تجھ سے نفرت کرتے ہیں اور تجھ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. بتاؤ نا, بائیکاٹ کرو. کیا زندگی اس کے بغیر چلتی نہیں ہے؟ اور بھی دوسری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحت اور بھی ہے وصل کے راحت کے سوا. اور بھی ستاروں سے آگے بھی جہاں اور ہے, عشق کی آہو فغا بھی اور ہے. مارکیٹ میں دنیا کی چیزیں بھری پڑی ہیں, تحقیق کریں نا. اب تو باقاعدہ آسانیاں ہو گئی ہے, ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون سی چیز, کون سے پروڈکٹ کون سے کنٹری کی بنی ہوئی ہے, کون سی کمپنی کی بنی ہوئی, ہم کو بتایا گیا ہے. اور ہماری آسانی کے لیے باقاعدہ تصویروں کے ساتھ بتایا جا رہا ہے. اگر اپنے گھروں میں ان چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے, خدا را اس کو بند کرے. لیکن بے حسی کی زندگی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے گھر میں کیا آ رہا ہے, کیا نہیں آ رہا ہے, کیا استعمال کیا جا رہا ہے, کیا استعمال نہیں, ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. لیکن اسٹیٹس لگائیں گے پکا, صبح فجر کے بعد پابندی سے 24 گھنٹے چلنا چاہیے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ میں فلسطین کے ساتھ ہوں. یہ تمہارے اسٹیٹس لگانے سے کیا فلسطینیوں پر بمباری رکنے والی ہے اور ان کو پانی اور کھانا ملنے والا ہے؟ بتاؤ. یہ ایک اپنا ایک چھوٹا سا اقدام ضرور ہے, لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں ہونے والا. فائدہ اسی سے ہوگا کہ ہم کلیہ طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. ہوٹل والوں کو جا کے بولے, ایک ٹیم بنائے 4-5 لوگوں کی پیار محبت کے ساتھ, بھائی ایمانی غیرت ہے نا, اس کو بند کریں, ان نکال دے, واپس کر دے اسے. جتنا ہمارے بس میں ہے جن چیزوں کا بائیکاٹ کرنا, ہم اپنے حیثیت کے, استطاعت کے مطابق, طاقت کے مطابق اس کو چھوڑیں گے. اور یہ ذہن میں رکھ کے کہ آج ہمارے بھائیوں کے ساتھ وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اور ساری مشرک طاقتیں متحد ہو گئی ہے, ملحدین سارے متحد ہو گئے ہیں, سارے دشمنان اسلام متحد ہو گئے ہیں. لیکن مسلم ممالک کے حکمرانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو بیدار کرے. وہ بے حس بنے بیٹھے ہیں, دھمکیاں دے رہے. بس زبان, ہم بھی دیتے دھمکیاں, کیا ہوگا, ہم بھی دیتے ہیں گھر بیٹھے دھمکیاں, غصہ تو ہمیں بھی آتا ہے. لیکن وہی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں, ناچ گانا, وہی تماشا, پروگرام چالو ہیں. ایسا لگتا ہے کہ انہیں خوشیاں ہو رہی ہیں. باقاعدہ ایک کنٹری, ایک مسلم کنٹری کے اندر تو باقاعدہ یہ اعلان جاری کیا گیا ہے کہ اپنے جمعہ کے خطبوں میں اسرائیل کے خلاف باتیں نہ کریں. اتنا ایمانی لیول گر گیا ہے آپ کا. اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے, اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے. ارے دجلے فرات پر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے, عمر تڑپتا تھا کہ پوچھ تو کل قیامت کے دن عمر سے ہوں گی. پوچھ کس سے ہوں گی؟ تو کل قیامت کے دن تم سے پوچھنے ہوں گی. فلسطینیوں کی مائیں دنیا سے جا رہی ہیں, بہنیں دنیا سے جا رہی ہیں, بچے دنیا سے جا رہے ہیں. جن عمر میں بچوں کو ماؤں کی لوڑیاں سننا تھا, ان عمر میں بچوں کو گولیوں کی آوازیں سنائی دی رہی ہے. جو نہیں رینگتی ہے, تھوڑا بھی سینے پہ آہ نہیں نکلتی ہے, کچھ بھی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے مسلم ممالک کی طرف سے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ حال ہے ہماری امت کا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں پیغام دینا چاہتا ہوں, چاہے وہ ان تک پیغام پہنچے یا نہ پہنچے, لیکن اللہ کے سامنے میں بری ذمہ رہوں گا کہ آج تم دوسروں کی مصیبت کو دیکھ کر خاموش بنے بیٹھے ہیں, کل جب تم پر بھی باری آئیں گی تو کوئی تمہاری مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوگا, کوئی تمہاری مدد کے لیے کھڑا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ کو کبھی اپنا بھائی نہ بناؤ, دوست نہ بناؤ. یہ آپس میں اپنے ایک دوسرے کے بھائی تو ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن تمہارے کبھی بھائی نہیں ہوں گے. وہ متحد ہو رہے ہیں. وہ کیا ہو رہے ہیں؟ متحد ہو رہے ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کی مددیں کر رہے ہیں, دوائیاں پہنچائی جا رہی ہیں, ہتھیاروں کے ذریعے ان کی مددیں کی جا رہی ہیں, لیکن ہم متحد ہونے کو تیار نہیں ہیں. یہی حال ہے. ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا, پتہ نہیں کون سے مسلک کے تھے مولوی صاحب, فلسطینیوں کا برقع نہیں تھا اور ان کے لباس یہودیوں جیسا تھا, اس کے لیے ان پر ایسے حالات آئے. بھائی اللہ کے واسطے اب تو خاموش رہو, اپنے فرقہ واریت کی دکانیں اب تو بند کرو. 3 سال کا بچہ ہے, 3 سال کا بچہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے, اس سے
اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹا تجھے کیسا لگ رہا ہے, لڑکی ہے. کیا جواب دیا اس نے؟ ایک جوان ہمارے تمہارے جیسا اچھے حالات میں بھی ایسا جواب نہیں دے پائیں گا. وہ کہنے لگی کہ لا اخافو, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. امتحان علی ھذا, یہ وقت ہمارے لیے امتحان کا ہے, اللہ اس حالت میں ہم کو آزما رہے ہیں. کیا جواب دے رہی ہے؟ اللہ اس حالت میں ہم کو آزما رہے ہیں. 2-2.5 سال کا بچہ ملبے میں پھنسا ہوا ہے, چاروں طرف سے لاشوں کی ڈھیر ہیں, چاروں طرف سے ساری دیواریں اور عمارتیں گری ہوئی ہیں. 2 سال کا چھوٹا سا معصوم بچہ ایسے ہاتھ ایسے اٹھا کر, ہاتھوں میں زخم لگا ہوا ہے اور پورے جسم پہ دھول اور مٹی لگی ہوئی ہے. 2 سال کا معصوم بچہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو دھول مٹی لگا کے وہاں بٹایا گیا ہوگا, اتنی بھی ضمیر مری ہوئی نہیں ابھی تک. وہ 2 سال کا بچہ رو رو کے کہہ رہا ہے یا رب, یا رب, یا اللہ. یہ 2 سال کے اتنے سی آواز نے جو ہے نا اللہ کے عرش کو ہلایا ہوگا, کافی ہے اللہ کے عرش کو ہلانے کے لیے. لیکن اس کے باوجود مسلم ممالک کے پیشانی پر جوں نہیں رینگ رہی ہے. کیا ہو گیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حالات کیسے؟ ایک ماں کو پوچھا جا رہا ہے تمہارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے, تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ماں کہنے لگی میں پوچھنا چاہتی ہوں مسلم ممالک سے, فلاں کنٹری سے, فلاں کنٹری سے, وہ ہماری مدد کو کیوں نہیں آ رہے ہیں. اس بیچ اس کا نوجوان چھوٹا سا 8-9 سال کا بچہ بیچ میں آ کر ٹوکتا ہے اماں اسکت, خاموش ہو جاؤ, مجھے انہیں کوئی جواب نہیں دینا ہے. اور کسی مسلم ممالک کے کنٹری, کسی کنٹری کے حکمرانوں سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے. اگر وہ بھی ہم سے اگر پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے, میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا, اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اگر مجھ سے آ کر پوچھے کہ بیٹا تجھے کیا چاہیے, بندہ تجھے کیا چاہیے, تو میں اس سے کہوں گا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ اس حالت میں ہمارے حالت پر اگر واقف ہیں اور ہماری حالت سے اللہ رب العزت جانتے ہیں تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ 7 سے 8 سال کا بچہ ماں سے کہہ رہا ہے خاموش رہو. یہ سب ویڈیو آ رہے ہیں, یہ سب دکھ رہا ہے. ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے تمہارے کھانوں کی, ہم لوگوں کو تمہارے کھانوں کی, ہماری دوائیوں کی اور ہمارے پانیوں کی اور دنیاوی معاشی زندگی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے. تمہاری کس کی ضرورت ہے؟ ساتھ کی ضرورت ہے. جس طرح سے ایک ماں ہوتی ہے, بوڑھی ہونے کے بعد بچے اپنے بہت سارے, الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اب تک تو یہ رواج اتنا عام نہیں ہوا ہے, یہ غیروں کے اندر ہے کہ ماؤں کو اولڈ ایج ہوم کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے. اناتھ آشرم جو ہوتا ہے نا عورتوں کا, بوڑھوں کا, تو اس میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اب وہاں پر باقاعدہ خرچہ لگتا ہے. بیٹا کہتا ہے سارا خرچہ دے دوں گا, جو چاہے وہ دے دوں گا, ساری ضرورتیں پوری کر دوں گا. اس کے باوجود ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے. کیوں معلوم ہے؟ ماں یہ اندر سے کہتی ہے مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے خواہشات کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے. مجھے تمہاری کس کی ضرورت ہے؟ بولے ساتھ کی ضرورت ہے. تو اب دیکھیں اگر فلسطینی لوگ مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. آپ کہہ رہے نا کہ ان کے حالات, یہ ہم جب ہمارے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا, اچھے حالات میں بھی ہمارے اپنے بچوں کے زبان سے اللہ کا نام نہیں نکلتا. سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, انا للہ, یہ سارے الفاظ ہمارے بچوں کے زبان سے نہیں نکلتے. بتکلف انہیں کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا نکال. تو وہ ویسے حالات میں ہمارے بچے نکالیں گے. جب بچوں کا یہ ایمان ہے تو جوانوں اور بوڑھوں اور مردوں اور عورتوں کا کیا ایمان ہوگا؟ اذانیں دی جا رہی ہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہے الحمدللہ, لیکن ہماری زندگی وہی. لوگ کہتے ہیں نا, بڑا اچھا میسج آیا تھا بیچ میں کہ لوگ آج قوم جو ہے امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے اور مسجد کا امام مقتدیوں کا انتظار کر رہا ہے. قوم کس کا انتظار کر رہی ہے؟ بولو بولو نا. امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے اور مسجد کا امام کس کا انتظار کر رہا ہے؟ مقتدیوں کا. آ ہی نہیں رہے ہیں. اور امام مہدی جب آئیں گے تو کیا آپ لوگ جا کے جڑو گے ان سے؟ جو نماز کا پابند ہوں گا, جو دین اور شریعت کا پابند ہوں گا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے تعلیمات پر پوری زندگی گزارتا ہوں گا, اور جس کا ایمان پختہ ہوں گا, ویسے بندے حضرت کے لشکر میں جا کے شامل ہوں گے. ہم اپنے ایمان کو ٹٹولو, میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا,
ہر کوئی اپنے اپنی زندگی کا انفرادی طور پر ذاتی طور پر جائزہ لے سکتا ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے, کہ ہم وہاں جانے کے لائق ہیں یا نہیں. اس وقت میں 2 ہی ٹکڑے ہوں گے, ایک دجال کا لشکر ہوگا اور حضرت مہدی کا ایک لشکر ہوگا. جب دابۃ الارض قیامت سے پہلے پہاڑ سے ایک جانور جب نکلے گا نا, جس کا نام ہے دابۃ الارض, سیدھے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور الٹے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا. ساری دنیا کا چکر لگائیں گا. جو اس سے بھاگنا چاہیں گا بھاگ نہیں سکتا, جو اس کو دیکھنا چاہیں گا دیکھ نہیں سکیں گا. مثلا پونا میں پتا چل گیا کہ وہ جانور بمبئی میں آیا ہے, تم بمبئی میں جائیں گے دیکھنے کے لیے, وہ بمبئی سے نکل کے دوسرے علاقے میں جائیں گا. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ دوسرے علاقے میں گیا ہے, وہ آپ بمبئی سے نکل کے دوسرے علاقے میں جائیں گے, وہ وہاں سے نکل کے اس کی تیزی اتنی ہوں گی. لیکن آپ جب پونا میں ہیں اور پونا میں اچانک اگر آ گیا اور ظاہر ہو گیا وہ جانور, تو آپ اگر اس سے بھاگنا چاہیں تو وہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکیں گے. جو ایمان والے ہوں گے اس کے پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے نشانی لگائیں گا, جس کی وجہ سے پوری پیشانی نورانی اور چمکدار بن جائیں گی. اور جو ایمان والا نہیں ہوگا, منافق, مشرک اور کافر ہوگا, اس کے پیشانی پر اس کے ناک پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے نشانی لگائیں گا, جس کی وجہ سے سارا چہرہ اس کا سیاہ بن جائیں گا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, سیاہ چہرے اور سفید چہرے دونوں اس وقت میں ممتاز ہو جائیں گے. 2 جماعتیں الگ الگ بنیں گی, چھٹائی کا دور ہوگا اس وقت میں. ایمان والے الگ, کل قیامت کے دن بھی اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرموں کی جماعتیں الگ ہو جاؤ, الگ کر دیا جائے گا. یہاں خلق ملک سب دکھ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سب کیا ہیں, دودھ کے دلہے ہیں, اور ہم سب نیک ہیں, اللہ ولی ہیں. اور کوئی کسی کو دوسروں کو گنہگار سمجھتا ہے, لیکن اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاکیزہ سمجھنے لگتا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پہلے کے لوگ جو ہے نا اپنے نیکیوں پر رویا کرتے تھے, اور آج ہم گناہ کر کے ہنستے ہیں. پہلے کے لوگ عبادت کے بعد روتے تھے, نمازیں پڑھ کے روتے تھے, قرآن کریم کی تلاوت کے بعد روتے تھے, صدقات اور خیرات اور زکات دے کے روتے تھے. اور آج ہم گناہ پہ گناہ کر کے کیا کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے. خدا را سمجھ جائے, اب سمجھ جائے. اللہ نے ہدایت دی ہے, موقع دیا ہے, توبہ کی توفیق دی ہے. میں سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو دنیا داری چھوڑ دے, جاب کرتے جاب چھوڑ دے, دکانیں تالا لگا دے, بیوی ہے طلاق دے دے. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. صحابہ کرام کی جو زندگی تھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. صحابہ کرام کی زندگی بولو 2 حصوں میں بٹی تھی. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی نا, تو اس کے بعد انتقال تک 23 سال کا عرصہ ملا. 13 سال مکی زندگی کا اور 10 سال مدنی زندگی کا. 13 سال مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُ, یہ حکم دیا گیا. حالات کتنے بھی آئے مسلمانوں کو بتایا گیا, سمجھایا گیا, یہ حکم دیا گیا کہ تم کو صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے, تھپڑ کے بدلے تھپڑ بھی نہیں مارنا ہے, برداشت کرنا ہے. حالانکہ روک سکتے تھے ظالم کو اس وقت میں, لیکن جو افراد تھے نا ان کو تیار کیا جا رہا تھا, سارے عالم کے لیے تیار کیا جا رہا تھا, سارے عالم کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈالی جانی تھی. تو اخلاقیات کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے, اسلام کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے ان کی چمکداری کی جا رہی تھی, ان کو چمکایا جا رہا تھا. جب 13 سال مکمل ہو گئے پھر ہجرت کا حکم آیا, سب مدینے میں چلے گئے. تو مدینے میں جانے کے بعد پھر جہاد کا حکم آیا. جہاد کا حکم آنے کے بعد میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کیا کرتے معلوم ہے, جب دین کا ایک بڑا شعبہ استعمال کرتے ہیں, دین کے بڑے شعبے میں خدمت انجام دینے لگتے ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ دین کے جو چھوٹے چھوٹے شعبے ہیں نا, جو انفرادی عبادتیں ہیں, جو انفرادی حقوق اللہ ہیں, وہ ہم اس سے بری ہو گئے. ہم تو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں نا, ہم کو چھوٹے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی چیز سمجھانے کے لیے صحابہ کرام کو 13 سال مکہ کی زندگی کے اندر تربیت کے سانچے میں ڈھالا گیا. جب ان کی مکمل تربیت کی گئی تو مدینے کے اندر آنے کے بعد جہاد کا حکم آیا. صحابہ کرام نکل پڑے, روم, فارس, دوسرے بڑے بڑے سپر پاور کنٹریوں سے لڑنے کے لیے نکل پڑے. یرموک میں گئے, حنین بھی گئے, تبوک بھی گئے. لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے یہ نہیں سوچا
کہ ہم ملک روم ہمارے کنٹرول میں آ گیا, ملک فارس ہمارے کنٹرول میں آ گیا, اب ہم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم کو دین پہ چلنے کی ضرورت نہیں, ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں نا. یہ تصور ان کے ذہن میں کبھی نہیں آیا ہے. یرموک کی لڑائی میں صحابہ کرام کا لشکر میدان میں پڑا ہوا تھا, پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. صحابہ کرام کو دیکھا ایک غیر مسلم نے دن میں شہ سوار اور راتوں میں اٹھ کے اللہ سے مانگ رہے. تو ایک غیر مسلم اپنے لشکر کے امیر سے کہہ رہا ہے, بڑے عجیب لوگ ہیں, رہبان باللیل و رکبان بالنہار, کیسے عجیب لوگ ہیں کہ راتوں کے اندر تو راہب بنے ہوئے ہیں اور دن کے اندر بہترین شہ سوار بنے ہوئے ہیں. یہ صحابہ کی زندگی کے دو حصے تھے. راتوں کے اندر اٹھ کے اللہ سے مانگتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے تھے, اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد آتی تھی. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اللہ کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی, اور ثابت قدم رہو, جمے رہو, استقامت کے ساتھ لگے رہو. لگتے لگتے اگر اچانک یوں دل میں آیا کہ اللہ کی مدد تو نہیں آ رہی ہے اور لگنا چھوڑ دیا, اللہ کے دین کے کام میں لگنا چھوڑ دیا, تو اللہ کی مدد ہٹ جائیں گی. وہی ثبت اقدامکم, یہ شرط ہے کہ تم کو دین کی مدد میں کنٹینیو لگا رہنا ہے, استقامت کے ساتھ دائمی طور پر لگے رہنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دکان کو شٹر لگا دو اور بیوی کو طلاق دے دو اور اپنے کمپنیوں سے جاب چھوڑ کے راہب بن جاؤ. ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. جو کام کر رہے ہیں انہی کاموں کے ساتھ رجوع اللہ ہو جاؤ, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. دعائیں کریں اپنے لیے اور اپنے معمولات زندگی کو بدلیں. آج بھی ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, ایسے نفسا نفسی کے ماحول میں مسلمانوں کو اتنا پیسا جا رہا ہے, دوسرے کنٹری کے اندر مطمئن بنے بیٹھے ہیں کہ آج ان پہ ہو رہا ہے, ہم پہ نہیں ہوگا کبھی. بولو وہ دن کبھی ہم پر نہ آئیں گا. برما میں ہو گیا, کشمیر میں ہو گیا, یہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے ملک شام میں ہو گیا, اب سیریا میں ہو گیا, اب فلسطین میں ہو گیا. ہو رہا ہے نا, تو ہم پر نہ ہوگا اس کی کیا گارنٹی ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری قوم کے نوجوان کرکٹ جو میچیں چل رہی ہے نا, اس کو دیکھنا نہیں چھوڑ رہے, گھنٹوں لگا رہے اس میں. قرآن ہاتھ میں نہیں لیں گے, لیکن موبائل کے اندر کیا کریں گے, کرکٹ دیکھیں گے, پکچریں دیکھیں گے, اور اس کا فائدہ غیر مسلموں کو اور دشمن اسلام کے طاقتوں کو پہنچائیں گے. درد تو ہے فلسطین کا, لیکن کیا کرے, یہ بھی تو ضروری ہے. میچ 10 منٹ کی ہوتی ہے, بتائیں آپ کرکٹ میچ کتنی دیر کی ہوتی ہے, گھنٹوں جاتے ہیں نا اس میں. میں گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج ہم اتنے جو ذلیل ہوتے جا رہے ہیں, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہوا ہے, ہم نے دین کو چھوڑا ہوا ہے. باقاعدہ ٹکٹ خرید کے اسٹیڈیم میں جا رہے ہیں لائیو دیکھنے کے لیے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے میچ ہوتی ہے. اللہ پوچھے گا نا کل قیامت کے دن, فلاں میچ تمہارے کنٹری کے اندر ہو رہی تھی, تمہارے پاس اتنا مال تھا, خرچہ کر کے کیوں نہیں گئے. اللہ پوچھیں گے نا آپ سے. اگر آپ نہیں گئے تو کل قیامت کے دن آپ کو پھٹکے پڑیں گے, اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی ہوگا. ڈر لگتا نہیں ہے مرنے کا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہی نہیں ہے. وہی زندگی صبح شام کی. اللہ کے واسطے اپنی زندگی کے نظام کو بدلو. اب نہیں سدھرو گے, چیخ چیخ کر انسان کب تک چیخیں گا, بول بول کر انسان کب تک بولے گا, رو رو کر انسان کب تک روئے گا. ہم تو اللہ کے سامنے بری ذمہ ہو جائیں گے. اے اللہ, ہفتے میں ایک دن جمعہ کا آتا تھا, آدھا گھنٹہ اور 35 منٹ ہم کو ملتا تھا, ہم نے جتنا بولنا تھا ہماری استطاعت کے مطابق ہم نے بولا ہے, لیکن سننے والوں نے اس پر عمل نہیں کیا. تو اللہ وہ جانے اور تو جانے. اللہ کل قیامت کے دن ہر ایک سے سوال کریں گے. ڈر لگتا نہیں ہے, یہ ایمان ہی نہیں ہے آپ کو. آدھار کارڈ والا مسلمان نہیں بننا ہے. آپ کہوں گے ہم تو مسلمان ہیں نا, بے شک آپ مسلمان ہیں, لیکن کون سے. آپ سے پوچھتے تم مسلمان ہیں, کہا کہ ہاں. کیا ثبوت ہے, کیا پیش کرتے, آدھار کارڈ. کیا پیش کرتے, پین کارڈ. کیا پیش کرتے, پاسپورٹ, ووٹر آئی ڈی. دیکھو اس پہ نام لکھا ہوا ہے عبداللہ, عبد الرحمان, عبد الرحیم. آدھار کارڈ کل قیامت کے دن نہیں چلے گا. اللہ نہیں پوچھیں گے آدھار کارڈ دکھاؤ. مرنے کے بعد قبر میں فرشتے یہ سوال نہیں کریں گے کہ آدھار کارڈ اور پین کارڈ دکھاؤ. آدھار کارڈ والے مسلمان نہ بنو اللہ کے واسطے. سلام کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں سامنے والا گالی نہ دے دے کہ میں مسلمان تھوڑی ہوں. اتنی تو علامتیں رکھیں کہ اللہ کو پتا چل جائے, لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم کون ہیں.
بولے بچوں کے لباس پہ توجہ دیجئے, گھر کے تربیت پر توجہ دیجئے, اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر علی دینہم کالقابض علی الجمر, قیامت سے پہلے امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا ہی مشکل ہوگا جیسے کہ ہاتھ پہ انگارہ رکھنا. ہاتھ پہ ہم کتنے دیر انگارہ رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ہاتھ پہ انگارہ رکھنا پڑے گا, آپ کو دین پہ چلنا پڑے گا, چاہے خوشی سے چلو چاہے ناخوشی سے چلو, اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا پڑے گا. کیا زندگی ہے, کیا زندگی ہے. خدا را اللہ کے واسطے آج کے بیان کو کانوں کی لذت سمجھ کے اس کو ضائع نہ جانے دے. سب کریں گے انشاءاللہ, مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نمازیں کبھی نہیں چھوڑیں گے, قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ, اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کریں گے, اپنے بیویوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے لڑکیوں کو, اپنے ماؤں کو پردے کا اہتمام کرنے لگائیں گے اور اپنے بچوں کو نماز کا اہتمام کرنے لگائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں, بیچ میں جگہ خالی ہے, سب مکمل کریں اور سنتیں پڑھ لیں.